تو یہ اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پریکٹیکل اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. رسومات آپ کو ٹائٹ ملیں گی. او بھائی فلانا ڈے آج، فلانا ڈے آج، فلانا ڈے آج، فلانا ڈے آج، شب معراج. مجھے تو پتہ ہی نہیں شب معراج کب آئی کب گزر گئی. لوگوں نے کہا آج آپ نے معراج پہ ہی بیان نہیں کیا. میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آج شب معراج ہے، کیونکہ یہ کوئی تاریخ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اسلام نے معراج کا بتایا، شب معراج کی ڈیٹ کو مینشن نہیں کیا، کیونکہ معراج میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. معراج کی تاریخ پتہ چلنے سے ہماری زندگی کا طارق مقصود صاحب دیوبندی ہیں، لہذا وہ مکتبہ فکر کے لحاظ سے وہ دیوبند مسلک کو تسلیم کرتے ہیں. لہذا انہوں نے سوشل میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ معراج کب آیا اور کب گیا ہمیں خبر تک نہیں ہوئی، ہمیں پتہ تک نہیں چلا کہ کب آیا اور کب گیا. ہم تو سو کے اٹھے اور سمجھے کہ پتہ. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے معراج کے بارے میں بیان نہیں کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کب آیا. اور اس کے بعد حدیث میں تو کوئی اس کی تاریخ کا ذکر نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے. لہذا لوگوں نے اس کو ایجاد کر کے بدعت ہے فلاں ہے. لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم، یہ مکتبہ فکر ہے، یہ مکتبہ فکر ہے. طارق مسعود صاحب جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کا درس اور وہاں کا کرتب اور کارنامہ یہی ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور تعظیم کا کوئی بھی موقع ہے تو امت کو وہ تعظیم کرنے دینا نہیں، امت کو خدا رسول سے قریب نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ان کو بدعت کے تیر سے چھلنی کر کے ان کے روح کو مجروح کرنا ہے. چنانچہ عزیزان گرامی الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑنے کا موقع آتا ہے تو چاہے وہ ربیع اول ہو، چاہے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ عید ہو یا بقرعید ہو، یا چاہے میرے دوست بزرگوں شب قدر ہو، جس رات امت کو اللہ سے قریب کرنے کا موقع مل جائے اور خدا رسول سے محبت کا موقع مل جائے، ہم امت کو جمع کر کے یہ جوہر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مکتبہ فکر ہے، یہ ایک مکتبہ فکر ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ اگر یہ اپنے مطالعہ کو وسعت دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اور ان کے مانوی آبا و اجداد ہمیشہ یہی کام کرتے رہے ہیں. امت نے اگر کوئی کار خیر کیا ہے تو یہ بدعتی کہتے رہے ان کو، اور ان کے آبا و اجداد نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ چاول ہو 11ویں کا تو بدعت بتائیے اور ہولی کی پوریاں ہوں تو چسکے سے کھائیے. جی اگر میں حوالہ دوں تو یہ بات کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوں کہ جو کچھ نرم گوشہ ان کے لیے رکھتے ہوں، اس لیے میں اہل عقل کو، ذی شعور لوگوں کو میں آپ کے سامنے بہت ذمہ داری سے اپنی گفتگو کر رہا ہوں. ان کے فتاویٰ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو مل جائے گا عزیزان محترم کہ پوچھا گیا کہ مندر سے اگر پرساد بٹ رہا ہو تو اس پرساد کو کھانا جائز ہے، اور اگر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر کے نیاز اگر ہو جائے تو اس نیاز کو کھانا کیسا ہے. تو واضح طور پہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر ان جیسے بزرگوں کے نام پر اگر کوئی اصال ثواب اور فاتحہ کیا گیا ہے تو یہ کھانا ناجائز اور حرام ہے، لیکن مندر سے بٹنے والا پرساد کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا یہ وہ فکر و فلسفہ ہے ان کا. لیکن بہرحال انہوں نے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ جی شب معراج جو ہے وہ معراج کی جو تاریخ کسی کتاب میں نہیں ہے، 27 تاریخ تو ہے ہی نہیں، مختلف قول ہے. تو میں ان کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو اگر قول مختلف ملا تھا تو پھر آپ کی اہم ذمہ داری تھی کہ جب قول مختلف ہو تو تطبیق کی کیا صورت ہوتی ہے، اور تطبیق کی جو صورت بتائی گئی ہے کہ اس میں جو مشہور قول ہو اس قول کو لے لیا جائے. لیکن آپ نے اس مشہور قول کو نہ لیا بلکہ امت کو الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے، فلاں کرنا. طرفہ تماشا جو اس مسلک کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو ابھی بھی کچھ امت کے لیے درد رکھتے ہوں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لونڈا آپ کا ذرا بگڑ رہا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھائیے اور سمجھا کر ان کو بتائیے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہوگا اور کسی چیز کو بتانے اور اس کو نبھانے کا کیا طریقہ کار ہے. آج نوبت یہاں تک آج پہنچی ہے
کہ اگر رسول سے پہلے تعلق قائم کیا جائے، ان کا نعرہ لگایا جائے تو کل تک یہ بدعت شمار ہوتا تھا، گمراہی۔ اب روزہ رکھنا جو اللہ سے خالص، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ بتائیے، آج تک مسلمانوں نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھتا ہے، لیکن اب اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھنا بھی بدعت ہو گیا ہے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھنا بھی اب بدعت شمار ہوتا ہے، حالانکہ عزیزان محترم وہ اپنے ہی آباء و اجداد کے اگر فتاویٰ کا مطالعہ کرتے، کم سے کم فتاویٰ رشیدیہ ہی کو مطالعہ کر لیتے، تو ان کو یہ بات واضح ہو جاتی کہ فتاویٰ رشیدیہ میں سائل نے 27 رجب کے روزہ رکھنے کا سوال کیا ہے، پوچھا ہے، لہذا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے فتویٰ صحیح دیا غلط دیا اپنی جگہ ہے، یہ بات ہے اپنی جگہ کہ ہم اس کے تحقیق کو دنیا میں جائیں گے کہ ہم اختلاف کریں کہ نہ کریں، یہ بات کی بات ہے، لیکن اتنی بات ضرور انہوں نے لکھی ہے، فتاویٰ رشیدیہ کے مصنف نے اتنی بات ضرور لکھی ہے کہ اگرچہ کسی مستند صحیح حدیث سے روزہ رکھنا ثابت تو نہیں ہے، لیکن ضعیف حدیث سے اس کا ثواب اور اس کے جو ہے اقوال ملتے ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کی، لیکن اتنی بات ضرور کہہ دی ہے کہ اگرچہ 27ویں رجب کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، تو بابا آپ بھی کم سے کم اتنا فتویٰ دے دیتے کہ اگرچہ رکھنا فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنی دلچسپی اور اپنے ثواب پر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ روزہ کس لیے رکھے گا؟ یہ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ کیا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حالت یہاں تک گئی ہے کہ اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کے اسباب بھی بدعت ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کیا جائے تو وہ بھی میرے دوست بزرگوں اب وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جب معراج ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج میں بہت سارے مشاہدات کیے، ان میں سے ایک مشاہدہ آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھا رہا ہے، بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جاتا، رکھتا پھر 2-4 لکڑیاں ڈالتا اور باندھتا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا، جب نہیں اٹھتا تو پھر گٹ کو کھولتا اور 2-4 لکڑیاں اور ڈال دیتا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جن سے امانت سنبھلی نہیں جائے گی، بجائے جان چھٹکارا کرنے کے 2-4 لوگوں سے اور لے لیں گے، 2-4 لوگوں سے اور امانت لے لیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کے آگ کی کینچی سے جسم کاٹے جا رہے ہیں، ان کو بالوں سے لٹکایا ہو گیا ہے، ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کے امت کے وہ عورتیں ہیں کہ جو بے حیائی اور بے پردگی پھیلائیں گی اور جو ہے امت کے اندر بد کرداری کا جو ہے اسباب مہیا کریں گی، یہ ان عورتوں کو یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ طارق مسعود صاحب، آپ کو کیوں یہ ساری باتیں یاد نہیں رہی کہ معراج کب آیا؟ کہ اس لیے جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج مصطفیٰ میں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا ہے، اگر یہ سب کچھ ہم بیان کر دیں گے تو ہمارا مسلک ہی ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا نظام ہی بند ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر معراج مصطفیٰ میں جو اللہ کے نبی کو اللہ نے نوازا ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ساری مخلوق خدا کے اللہ تعالیٰ نے قدم مصطفیٰ پہ لا کر یہ بتایا ہے کہ سب سے عزت والا کوئی ہے تو میرا محبوب ہے، سب سے رفعت والا اگر کوئی ہے، سب سے بلندی والا کوئی ہے، سب سے مقام و مرتبہ والا کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اگر آپ معراج کے شب کو، حضور کے معراج کو بیان کرتے تو آپ کے امت کو، آپ کے قوم کو، آپ کے ماننے والے کو پتہ چل جاتا کہ مزار سے لوگ اپنے نبی کی تعظیم کرنے کے لیے مزار سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک نبی اپنی قبر سے نکل کر نبی کی تعظیم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے، اور پھر وہی موسیٰ جو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، وہی موسیٰ نے آسمان پہ رسول اللہ کا استقبال کیا ہے۔
وہی عیسیٰ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقصی میں نماز ادا کی ہے، وہی عیسیٰ نے چوتھے آسمان پہ مصطفیٰ کا استقبال کیا ہے۔ اگر آپ معراج بیان کر دیتے تو آپ کے قوم کو پتہ چل جاتا کہ جس ابراہیم نے بیت المقدس میں موسیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہی ساتویں آسمان پر اس کا استقبال کر رہے تھے، وہ آدم ان کا استقبال کر رہے تھے۔ لہذا آپ کے امت کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اپنے مبارک بندوں کو حق کے تصرف رکھا ہے، ان کو قوت دی ہے، ان کو طاقت دی ہے۔ پتہ یہ چل جاتا کہ مصطفیٰ صرف نہیں حیات سے ہیں، بلکہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ ہر پیغمبر اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر پیغمبر حیات سے جو ہے نوازا گیا ہے۔ اگر آپ معراج کو بیان کر دیتے تو آپ کے مسلک پہ جو ہے پانی پھر جاتا، اس لیے آپ اپنے مسلک کو بچانے کی خاطر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کم سے کم فقہ فلسفہ پڑھ کے تو دیکھ لو کہ اتنے تو بات بتائی گئی ہے کہ کوئی مستحب اور جائز کام کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، مستحب اور جائز قائم کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر شب معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے اور حدیث میں نہیں آئی ہے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ شب معراج میں معراج کی شب تقریر کرنے کے لیے، معراج کی شب جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اگر حدیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے تو کسی بھی حدیث میں شب جمعرات منانے کے لیے، اجتماع کرنے کے لیے کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ کسی حدیث میں شب جمعرات منانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس یہ اصول ہے کہ سب کو ہم جمع اس لیے کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کو نماز کے قریب کر دے، تو ہم بھی معراج کی شب نماز اس لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ تاکہ مقام مصطفیٰ بتانے کے ساتھ ساتھ امت کو یہ بھی بتا دیں کہ اس رات جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے تھے، اس امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے تھے۔ اور یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس نبی کی عظمت سننے کے لیے آئے ہو، تمہاری معراج یہ ہے کہ وہ، ان کا معراج یہ تھا کہ وہ خدا تک پہنچے ہیں، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ تم مسجد میں آ کر سر کو خدا کے آگے جھکا لو، اللہ کے آگے جھکا لو، تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن کیا کیجئے صاحب کہ اصول موجود ہے کہ جب ظالم کی نیت بگڑ جائے تو بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتا دلیل اور حجت۔ جب ظالم بگڑ جائے، بدعت قرار دینے پہ اتر جائے، تو لہذا ہم پہلے بھی مسعود صاحب آپ کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ آپ کو بدعت ہی تلاش کرنا ہے تو ہمارے گھر میں کیوں جھانکتے ہیں؟ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، اپنے گھر میں تلاش کیجئے، ایک سے ایک بدعت کی ویرائٹی آپ کو مل جائے گی۔ لہذا آپ اس پر جو ہے فتویٰ صادر کرتے رہے۔ اگر اطمینان قلبی کے ساتھ صحیح مطالعہ کریں گے تو بہادر شاہ ظفر کا قول آپ کے سامنے، ان کا شعر آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ نتیجہ حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر، پڑی اپنے عیب پہ جو ہی نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اگر آپ اپنے گھر میں جھانک کے دیکھیں گے تو ایک سے ایک بدعتی نظر آئے گا آپ کو، اور بدعت نظر آئے گا تو سب سے پہلے آپ سوچیں گے آپ یار پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر بعد میں کسی اور کو بدعتی قرار دینا چاہیے۔ پہلے ہمیں سنت سیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد کسی اور کو بدعت۔ ورنہ یاد رکھو مسلمانوں، الحمدللہ ایسا نہیں، علماء اہل سنت نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا، آج بھی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ پروگرام اگر کوئی رات بھر نعت خوانی کرتا ہے، اگر کوئی رات بھر تقریر کرتا ہے، رات بھر میرے دوستوں معراج مصطفیٰ کے نام پر جو ہے وہ گلیوں میں اور محلے میں گھومتا رہتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا گھومنا بیکار ہے، بیکار ہے ایسا جاگنا، بیکار ہے اس کا یہ سب کچھ کرنا۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ رات کے ایک پہر میں آدھا گھنٹہ بھی جاگ لے، اور آدھا گھنٹہ بھی جاگ کر میرے دوستوں کو کسی عالم دین سے سیرت مصطفیٰ سن لے، معراج مصطفیٰ سن لے، اور ساتھ میں عشاء کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لے، تو رات بھر سونا بھی ہوا، اور فجر کی نماز جب پڑھے گا تو ساری رات کا عبادت کرنا اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، ساری رات عبادت کرنا۔ تو در حقیقت ہم ہر اس قسم کی مقدس رات کو منانا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔